اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ احباب گرامی، اللہ کی توفیق سے قرآن کریم کو سیکھنے کا انداز اور سیکھنے کے لیے ہماری لگن یہ دن بدن آگے بڑھتی جا رہی ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ اس کو قبول فرمائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ یقیناً تم میں سے ہر ایک بندہ اس بات کو پسند کرتا ہے وہ ایک اچھی وادی میں جائے اور وہاں سے مفت میں ملنے والی عرب کے ہاں سب سے مرغوب اور سب سے مہنگی 2 اونٹنیاں جو موٹی تازی ہوں اور اچھی نسل کی ہوں وہ وہاں سے لے کر آئے۔ صحابہ کرام نے کہا جی اللہ کے رسول ہم سب اس بات کو پسند کرتے ہیں۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا ان 2 اونٹنیوں کے ملنے سے بہتر یہ ہے کہ تم میں سے کوئی ایک بندہ اللہ کے گھر میں سے کسی ایک گھر میں آئے اور وہاں پر آ کر اللہ کی کتاب کی کچھ آیات سیکھے۔ اگر وہ 2 آیات سیکھتا ہے تو 2 اونٹنیوں سے بہتر ہے، اگر وہ 3 آیات سیکھتا ہے تو 3 اونٹنیوں سے بہتر ہیں، حتیٰ کہ وہ جتنی آیات سیکھتا ہے وہ اس کے لیے اتنی اونٹنیوں سے زیادہ بہتر ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان بھی عام ہے، مجتمع قوم فی بیت من بیوت اللہ، کوئی بھی قوم اللہ کے گھروں میں سے کسی ایک گھر میں جمع ہو کر اللہ کی کتاب کی تلاوت کرتے ہیں، سیکھتے ہیں اور سکھاتے ہیں، اللہ رب العالمین ان کے اوپر فرشتوں کا نزول فرماتا ہے، وہ اپنی رحمت کے پروں سے ان کو ڈھانپ لیتے ہیں، حتیٰ کہ وہ لوگ اپنے پڑھنے پڑھانے سے فارغ ہو جاتے ہیں اور اٹھ کر چلے جاتے ہیں۔ یہ فرشتے اللہ رب العالمین کے حضور پیش ہوتے ہیں تو اللہ رب العالمین جو سب کچھ جانتا ہے وہ ان سے پوچھتا ہے کہ بتاؤ میرے بندے کیا کر رہے تھے؟ فرشتے جواباً کہتے ہیں اللہ وہ آپ کو یاد کر رہے تھے۔ وہ مجھ سے کیا مانگ رہے تھے؟ اے اللہ وہ آپ کی جنت کا سوال کرتے تھے۔ کیا انہوں نے جنت کو دیکھا ہے؟ اے اللہ انہوں نے آپ کی جنت کو نہیں دیکھا۔ اگر وہ جنت کو دیکھ لیں تو ان کی کیا طلب ہو؟ اے اللہ وہ اور زور سے اور خوشی سے اور اس کے لیے محنت کر کے آپ کی جنت کا سوال کریں گے۔ تو وہ کس چیز سے پناہ طلب کرتے تھے؟ اے اللہ وہ جہنم سے پناہ طلب کرتے تھے۔ کیا انہوں نے جہنم کو دیکھا ہے؟ اے اللہ انہوں نے جہنم کو نہیں دیکھا۔ اگر وہ جہنم کو دیکھ لیں تو وہ کیا کریں؟ اے اللہ وہ اور محنت کر کے اپنے آپ کو جہنم سے دور کریں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ یہ بات سن کر مسکرا دیتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ وَعِزَّتِي وَجَلَالِي، مجھے اپنے عزت اور اپنے جلال کی قسم ہے میں نے ان سارے بندوں کو معاف کر دیا ہے۔ اور فرشتے پھر آسمان سے آوازیں لگاتے ہیں ایسی مجلس والوں کے لیے، قوموا مغفورا لکم، تم چلے تو گئے ہو، تم نے قرآن کریم بند تو کر دیا ہے، تم نے آیات سیکھ لی ہیں، اب تم اپنے اپنے کاموں میں جا تو چکے ہو، لیکن اللہ رب العالمین نے تمہیں یوں کر دیا ہے گویا آج ہی تم دنیا کے اندر آئے ہو۔ یہ بڑی فضیلت والا عمل ہے، اللہ رب العالمین ہمیں اس کے اوپر استقامت عطا فرمائے۔ اس حوالے سے یہ بات ذہن میں رکھیے، آج ہم جو پارہ شروع کرنے جا رہے ہیں یہ 22واں پارہ ہے، اس میں 2 چیزیں ہمیں دیکھنے کو ملیں گی۔ آدھا پارہ قریباً سورۃ الاحزاب ہی کے اوپر مشتمل ہے اور آدھا پارہ 2 مکی صورتیں سورہ سبا اور سورہ فاطر ہے۔ اس میں ہمیں 2 مزے آئیں گے، ایک تو مدنی زندگی کو پڑھنے کا اور اس میں مکی زندگی کو پڑھنے کا، اور پھر احکامات کے حوالے سے اس پارے کا پورے قرآن میں الگ ایک انداز ہے۔ دیکھنے میں یہ پارہ لگتا یوں ہے سورۃ الاحزاب کے حوالے سے کہ اس میں بھی جہاد کے متعلق احکامات ہوں گے، لیکن اب جو ہم نے کل والا سبق شروع کر دیا ہے یہ اس سورت کے آخر تک معاشرتی احکامات کے اوپر مشتمل ہے کہ معاشرے کو کیسا ہونا چاہیے۔ اور یاد رہے کہ ہم نے 21واں پارہ 4 ماہ 3 دن میں مکمل کیا ہے۔ اس پارے کو دیکھتے ہیں کہ آنے والے ایام میں اللہ توفیق دے، اللہ برکتوں سے نوازے کہ کیا معاملہ بنتا ہے، لیکن اس کے اوپر میں کوشش کروں گا کہ ہم
محنت کے ساتھ اس کو سیکھیں، کیونکہ معاشرتی حوالے سے ہمیں اپنی اصلاح کی ضرورت ہے۔ جو آیات ہم نے کل پڑھی ان کے چند ایک نکات مزید آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ ہماری کل کی آخری آیت یہ تھی کہ اے نبی کی بیویوں، اگر تم میں سے کسی نے کسی گناہ کا ارتکاب کیا تو اس کا عذاب، اس کا وبال اسے دگنا کر کے دیا جائے گا۔ یاد رکھیے اللہ رب العالمین نے یہ بات سنائی اور کہی تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کو ہے، مخاطب بھی وہ ہیں، لیکن اس سے مراد ہم سب ہیں۔ کہا ہم سب کو جا رہے ہیں، کس لیے؟ ان کو دگنا عذاب کس لیے دیا جائے گا؟ اللہ قرآن کریم کے اندر مردوں کو مخاطب کر کے کہتے ہیں، سورۃ النساء ہے، 5واں پارہ ہے، الرجال قوامون علی النساء، مردوں کو عورتوں پر ایک درجہ فضیلت دی گئی ہے، مردوں کو عورتوں پر قوام بنایا گیا ہے۔ قوام کہتے ہیں اس ستون کو جس نے پوری بلڈنگ کو سہارا دیا ہوا ہے، جب آپ اس کو سائڈ پہ کر دیں گے یہ بلڈنگ گر پڑے گی۔ قوام للنساء، قوامون للنساء، مردوں کو اللہ نے عورتوں کا سہارا بنا دیا ہے۔ یہ عورتوں کو سہارا دیں گے، ان کے تحفظات کو سامنے رکھیں گے اور ان کو گھر کی چار دیواری میں وہ حفاظت مہیا کریں گے جو آپ نے نکاح کے دو بول بول کے ان کو حفاظت دینی ہے۔ اللہ رب العالمین قرآن کریم کے اندر ان عورتوں کی صفات ذکر کرتے ہیں جن کے ساتھ نکاح کرنا ہے۔ پہلی صفت محصنات، 5ویں پارے کا پہلا لفظ والمحصنات، یہ محصنات میں ہونی چاہیے، ایسی عورتیں جو پاک دامن، آزاد عورتیں ہیں، اچھی عورتیں ہیں، تربیت جن کی اچھی ہوئی ہے، جن کے پاس اسلام کی دولت موجود ہے، آپ ان کے ساتھ نکاح کریں گے۔ والمحصنات غیر مصافحات، ایسی عورت نہ ہو جسے صرف جسم کی تمنا ہو، ایسی عورت کے ساتھ نکاح نہیں کر سکتے آپ۔ ولا متخذات اخدان، تیسری شرط یہ ہے کہ اس عورت کا کسی دوسرے مرد کے ساتھ چھپا ہوا تعلق نہ ہو۔ یہ 3 شرطیں اللہ رب العالمین نے عورت کی ذکر فرمائی۔ حیرانگی تب ہوتی ہے جب یہی تینوں شرطیں عورت کو مخاطب کر کے اللہ مرد میں ڈال دیتے ہیں کہ اگر کسی عورت نے نکاح کرنا ہے تو مرد کے اندر یہ 3 شرطیں دیکھے۔ محسنین، آیا وہ نکاح کرتا ہے اس نیت کے ساتھ نکاح کرتا ہے کہ تمہیں تحفظ دے سکے گا یا نہیں دے سکے گا؟ کیا وہ ایسا قلعہ بنتا ہے جس قلعے میں عورت اپنی عزت کو، اپنی جان کو، اپنے مال کو محفوظ سمجھے؟ غیر مصافحین، ایسا مرد نہ ہو جسے جانور کی طرح صرف جسم کی ضرورت ہو، ایسے مرد کے ساتھ نکاح نہ کرنا۔ ولا متخذ اخدان، اور ایسا مرد بھی نہ ہو جس کے چھپے ہوئے تعلقات دوسری عورتوں کے ساتھ ہوں۔ جس کسی نے بھی ایسا کیا، پھر اللہ فرماتے ہیں وَمَن يَكْفُرْ بِالْإِيمَانِ، جس نے ایمان کی شرائط کے ساتھ کفر کو خلط ملط کر دیا، فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ، ہم اس کے سارے اعمال کو غارت کر دیں گے۔ انبیاء کرام علیہم السلام پر جب بات آئی تو اللہ رب العالمین نے ان کی بیویوں کو پکڑ کر یہ بات کہی کہ اگر تم میں سے کسی نے کسی گناہ کا ارتکاب کیا تو تمہیں دگنا عذاب دیا جائے گا۔ کس وجہ سے؟ کہ ان کا مقام اونچا ہے، وہ جس گھر میں رہ رہی ہیں وہ بلند مقام پر ہیں، اونچے درجے پر ہیں۔ بعین ہی، مرد کا بھی ایک اونچا درجہ عورت کے اوپر بنایا گیا ہے، اس کو کہا گیا ہے وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ، مردوں کو عورت کے اوپر ایک درجہ فضیلت ہے، اجر کے اعتبار سے نہیں، اجر کے اعتبار سے نہیں ہے، یہ صرف اور صرف امور میں ہے۔ عورت کے معاملات کا دائرہ کار الگ ہے۔ جیسے آپ لوگ، ہم سب لوگ، ہم مرد حضرات گھر میں بیٹھ کر کھانے نہیں پکا سکتے، ہم کپڑے نہیں دھو سکتے، ہم برتن نہیں دھو سکتے، یہ عورتوں کی ذمہ داریاں ہیں۔ اور عورتیں باہر آ کر، یہ جو پچھلے دنوں میں بہت بڑا طوفان اٹھا تھا میرا جسم میری مرضی، تو پھر عورتوں کے اوپر یہ جو باہر بزنس کے معاملات ہیں، کام کاج کرنے ہیں، ایون گھر میں چھپکلی مارنی ہو تو وہ عورت نہیں مارتی، وہ مرد ہی مارتا ہے۔ ہر ایک کے دائرہ کار اللہ رب العالمین نے الگ رکھے ہیں، لیکن ان دونوں میں کشش ایسی رکھی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں هو الذی خلقکم من نفس واحدہ وجعل منها زوجها لیسکن الیہا، دائرہ کار دونوں کا الگ الگ ہے، لیکن دونوں کے اندر کشش اتنی ہے کہ دونوں جب اللہ کے نام پر اپنا رشتہ بناتے ہیں تو ایک دوسرے سے سکون حاصل کرتے ہیں۔ اس لحاظ سے جو میں جس بات کی طرف آپ کو لانا چاہ رہا ہوں کہ جب ازواج مطہرات کو
مخاطب کر کے اللہ رب العالمین نے اتنی سخت بات کہہ دی کہ اگر تم میں سے کسی نے گناہ کا ارتکاب کیا تو اسے ہم دگنا عذاب دیں گے، ہم اس کے اوپر وبال بھی دگنا ڈالیں گے۔ تو جس کا مقام اونچا ہوتا ہے، جس کی ذمہ داری زیادہ ہوتی ہے، جس کا مرتبہ اونچا ہوتا ہے، اس کے لیے ویسا ہی اجر یا ویسا ہی وبال ہوتا ہے۔ اگر مرد کا مرتبہ اللہ رب العالمین نے اونچا بنایا ہے تو اس کو دل بھی بڑا کرنا چاہیے۔ عورت کانچ سے بنی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں علیکم بالقواریر، اور ان آبگینوں کو توڑنے سے بچنا، یہ شیشے ہیں، ان کو توڑنے سے بچنا۔ لوگوں نے کہا اللہ کے رسول یہ عورتیں تنگ بہت کرتی ہیں، جینا حرام کر دیتی ہیں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا ان المرأۃ خلقت من ضلع، عورت پسلی سے پیدا کی گئی ہے اور پسلی کا اوپر والا حصہ ٹیڑھا ہوتا ہے، اس لیے اگر عورتوں کے اندر کجروی ہے ان کو سیدھا کرنے کی کوشش نہ کرنا، اگر تم ان کو سیدھا کرو گے تو ان کو توڑ بیٹھو گے۔ لوگوں نے کہا اللہ کے رسول ہم ان کو کیسے توڑیں گے؟ کہا کسروہا طلاقہا، تم اس سے طلاق دے دو گے، تمہارا گھر ٹوٹ جائے گا، تمہارا آشیانہ اجڑ جائے گا۔ اس لیے مرد کو جو اللہ نے 2 مرتبہ قرآن میں بڑا کہا، اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ مرد یہ سمجھے جی میں بڑا ہوں، اللہ نے مجھے بڑا بنایا، اب عورت کو چاہیے میرے سامنے جھک کر رہے، اگر سجدہ جائز ہوتا تو یہ مجھے کرتی۔ بڑی بڑی احادیث مردوں کو یاد ہوتی ہیں، لیکن میرا بھائی قرآن کے اس نقطے کو بھی نوٹ کریں کہ جو بلند مرتبہ ازواج مطہرات کا ہے، اگر وہ گناہ کرتی ہیں تو ان کو دگنا وبال ملتا ہے۔ اگر مرد کا درجہ اونچا ہے تو اس کو دل بھی بڑا کرنا چاہیے، اس کی ذمہ داری بھی زیادہ ہے۔ جس کا مرتبہ اونچا ہوتا ہے اس کی ذمہ داری بھی زیادہ ہوتی ہے۔ جیسے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ علیہ السلام کہا کرتے تھے ان کذبن علیہ لیس کذب علی احد، عام بندے پر تہمت لگانا اور محمد الرسول اللہ پہ تہمت لگانا یہ کوئی چھوٹی بات ہے؟ زمین و آسمان کا فرق ہے۔ اسی طرح سے ایک وہ بندہ جو عام ایک فیکٹری میں ملازمت کرتا ہے اور فیکٹری کا مالک، دونوں میں زمین و آسمان کا فرق ہے۔ دونوں کے تحفظات، حقوق، ان کے معاملات، ان کے کام، ان کی ذمہ داریاں وہ الگ الگ ہیں۔ اس لحاظ سے یہاں پر اللہ نے یہ نقطہ بیان کیا ہے کہ جو کوئی بھی بندہ اپنی ذمہ داری سے بہرہ ہونے کے بعد بھی اگر اس طرح کی کوئی حرکت کرتا ہے تو اس کے اوپر دگنا وبال آئے گا۔ پھر اگلی آیت جو پہلی ہے جو اس پارے کی، وَمَن يَقْنُتْ مِنْكُنَّ لِلَّهِ، تم میں سے جو کوئی اللہ کی فرما بردار بن جائے گی۔ اب اس سے بعض لوگوں نے یہ نقطہ نکالا نعوذ باللہ کہ ازواج مطہرات میں سے تھوڑی سی عورتیں اللہ کی فرما بردار تھی، بقایا نہیں تھی۔ وَمَن يَقْنُتْ مِنْكُنَّ، تم میں سے کوئی بھی اللہ کی فرما بردار بنے گی، حالانکہ ایسا نہیں۔ یہاں پر مراد یہ ہے کہ تم میں سے جو اللہ رب العالمین کی فرما برداری میں آگے بڑھے گی، تعمل صالحا نؤتیہا، وہ نیک عمل کرے گی، ہم اسے 2 مرتبہ اجر سے نوازیں گے، ہم اسے 2 مرتبہ اجر سے نوازیں گے۔ بعض نے اس کا ترجمہ کیا ہم اسے دگنے اجر سے نوازیں گے، وہ بھی ٹھیک ہے، لیکن یہ 2 مرتبہ اجر سے نوازیں گے، اس کی تفسیر میں حسن بھی ہے اور اعتدال بھی ہے، وہ بھی انشاءاللہ میں بتاتا ہوں۔ لیکن پہلے یہ مسئلہ کہ وَمَن يَقْنُتْ، قَانَتَ يَقْنُتُ، جو ہم کہتے ہیں دعائے قنوت کر لو، یہ وہی لفظ ہے۔ وَمَن يَقْنُتْ، تم میں سے جو کوئی فرما برداری کرے۔ اللہ رب العالمین قرآن کریم کے اندر مومنین کی صفات ذکر کرتے ہیں، الصابرین والصادقین والقانتین۔ ابراہیم علیہ السلام کی صفت بیان کی، ان ابراہیم کان امۃ قانتا للہ حنیفا۔ قانتن کا معنی ہوتا ہے، قانتین کا معنی ہوتا ہے انتہائی فرما بردار، انتہائی فرما برداری میں ڈوب کر رہنے والا، اتنا فرما بردار کہ جو حکم اس کے اوپر نازل کیا جائے وہ اس کے اوپر عمل کر گزرے۔ اس لیے ہم کہتے ہیں دعائے قنوت، فرما برداری کی دعا، اللہم اہدنی فیمن ہدیت، مجھے ان لوگوں میں شامل کر دے جسے تو نے ہدایت دی۔ انا نستعینک ونستہدیک، تجھی سے مدد مانگتے ہیں اور تجھ ہی سے ہدایت بھی مانگتے ہیں۔ ایاک نعبد ولک نصلی، تیری بندگی کرتے ہیں، تیرے لیے نماز ادا کرتے ہیں۔ ولک نسجد ولک نسعی، تیرے لیے سجدہ کرتے ہیں، تیرے لیے محنتیں کرتے ہیں۔ نخلع ونترک من یفجرک، اس کو چھوڑ دیتے ہیں جس کو تو نے چھوڑ دیا ہے۔ وَمَن يَقْنُتْ مِنْكُنَّ لِلَّهِ، جو کوئی تم میں سے اللہ کی بن جائے گی،
جو اللہ والی بن جائے گی وہ رسولی اور رسول کی بن جائے گی، یعنی وفا کرنی ہے اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ پوری طرح سے۔ وَتَعْمَلْ صَالِحًا نُؤْتِهَا، اور نیک عمل کرے گی، نُؤْتِهَا أَجْرَهَا مَرَّتَيْن، ہم اسے 2 مرتبہ اجر عطا کریں گے۔ اس کو سمجھیے، 2 مرتبہ اجر سے مراد ایک یہ ہے کہ دنیا میں بھی ضرور اجر ملے گا اور آخرت میں بھی اجر ملے گا، اور بعض نے اس کا یہ ترجمہ کیا کہ دگنا اجر ملے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ثلاثۃ لہم اجران، 3 قسم کے آدمی ایسے ہیں، اب وہ ایک کام کرتے ہیں ان کو 10 کی بجائے 20 نیکیاں ملتی۔ ان میں سے ایک بندہ وہ ہے کہ اس کے پاس وَرَجُلٌ عِندَهُ أَمَةٌ، اس کے پاس ایک لونڈی ہو اور وہ اس لونڈی کو ادب سکھائے، تعلیم سکھائے، اس کو رہن سہن کے طریقے سکھائے، فَأَعْتَقَهَا، پھر اسے آزاد کر دے، فَتَزَوَّجَهَا، پھر اس کے ساتھ نکاح کر لے، فَلَهُ أَجْرَانِ، تو اس بندے کے لیے دگنا اجر ہے۔ اس حدیث پر یوں بھی عمل کیا جا سکتا ہے کہ انسان کی کسی ایسی عورت کے ساتھ شادی ہو گئی ہے جس کو گھریلو معاملات کا پتہ ہی نہیں، جس کو پتہ ہی نہیں خامن کے ساتھ کیسے رہنا ہے، سسرال میں کیسے رہنا ہے۔ اب بجائے یہ کہ بندہ اس کے اوپر سختی کرے، بجائے یہ کہ اس کی ٹانگیں توڑے، اس کی چٹیاں کاٹ دے، اس کے اوپر ظلم کرے، کیا یہ طریقہ درست نہیں کہ بندہ اس کو ادب سکھائے، اس کو تعلیم دے، اس کو سمجھائے، پیار سے سمجھاتا رہے حتیٰ کہ اس کو تعلیم ساری دے لے، پھر اس کے ساتھ جو ہے اچھے انداز میں رہنا شروع کرے، فَلَهُ أَجْرَانِ، تو اس کے لیے دگنا اجر ہے۔ نکاح صرف اس لیے نہیں کیا جاتا کہ بندے نے اپنی جنسی خواہش پوری کرنی، صرف اس لیے نکاح نہیں کیا جاتا۔ نکاح اس لیے کیا جاتا ہے کہ آپ جس کے ساتھ محبت کرتے ہیں اس کا ہاتھ پکڑ کے جو نسل آپ کی آگے آنے والی ہے وہ سارا خاندان جنت کے اندر داخل ہو، وہ توڑنا نہیں چاہیے۔ اگر بندہ اس کو توڑتا ہے تو وہ اپنا نقصان کرتا ہے، اور لوگ کوئی معاملہ سمجھتے نہیں ہے کہ طلاق دے دی، علیحدگی ہو گئی ہے، 4 سال سے بہو بیٹیاں گھروں کے اندر بیٹھی ہوئی ہیں، جی میری مردانگی ہے اور میں نے زبان دی ہوئی ہے، یہ ہو گیا وہ ہو گیا، تو یہ طریقہ کار جو ہے وہ درست نہیں ہوتا۔ وَتَعْمَلْ صَالِحًا نُؤْتِهَا أَجْرَهَا مَرَّتَيْن، کوئی بھی عورت تم میں سے نیک کام کرے گی وہ دگنا اجر دی جائے گی۔ اور دوسرا معنی اس کا وہی ہے کہ ایک نیکی کرو گی تو تمہیں اس کے بدلے میں 20 ملیں گی۔ وَأَعْتَدْنَا لَهَا رِزْقًا كَرِيمًا، اور ہم نے تمہارے لیے اس کے لیے عزت والا رزق تیار کر کے رکھا ہے۔ اس کے بھی 2 معنی ہیں، ایک تو یہ کہ اس کا عزت والا جو رزق ہے اس کا تعلق دنیا کے ساتھ بھی ہے اور آخرت کے ساتھ بھی ہے، اور بعض نے کہا کہ نہیں یہ صرف آخرت کے ساتھ خاص ہے، اور دونوں معنی ہی درست ہیں۔ اگر ہم یہ کہیں کہ یہ دنیا کے ساتھ بھی ہے اور آخرت کے ساتھ بھی ہے تو زیادہ جامع معنی بنتا ہے، اور وہ یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ احزاب کے بعد جب خیبر کی جنگ ہوئی تھی تو اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اللہ نے دنیا کو ذلیل کر کے بھیج دیا تھا، بہت سارا مال و دولت آپ کے ہاتھ آیا تھا، اور آپ علیہ السلام نے مقرر کر دیا تھا 240 من کھجوریں اور 60 من جو ہر بیوی کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے پورے 1 سال کے لیے دیے جاتے تھے۔ لیکن صحابہ کرام میں سے جن لوگوں نے وہ روایات سنائی ہیں وہ کہتے ہیں، جیسے سیدنا انس ہیں، سیدنا عمر بن خطاب ہیں اور دیگر ابو ہریرہ رضی اللہ عنہم، یہ سب بیان کرتے ہیں کہ اللہ کی قسم ہم یہ غلہ، یہ ساری چیزیں ازواج مطہرات کے گھروں میں پہنچاتے اور چند دنوں کے بعد ہی ان کے گھروں میں کوئی چیز باقی رہتی ہی نہ تھی۔ کسی نے پوچھا امی جان آپ ایسا کیوں کرتی ہیں؟ کہا ہم نے اللہ اور اس کے رسول کو اختیار کر لیا ہے، اب دنیا سے کوئی لینا دینا نہیں، اب دنیا کا مال گھر کے اندر نہیں آئے گا، ہم سب اللہ کے راستے میں تقسیم کر دیتی ہیں۔ حتیٰ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی، یہ وظیفہ ان کو ملتا رہا اور وہ یوں ہی اللہ کے راستے میں تقسیم کرتی رہیں۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا کے پاس ایک مرتبہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے 1000 دینار بھیجے اور کہا اپنی ضرورت پوری کر لیجیے گا۔ سیدہ عائشہ بیٹھی ہوئی تھیں اور اس دن روزے سے تھیں، سارے دینار تقسیم کرنا شروع کر دیے، حتیٰ کہ ساری تقسیم کر دی اور کوئی ایک بھی باقی نہ رکھا۔ خادمہ نے آ کر کہا کہ گھر میں کھانے کو کچھ نہیں ہے، آپ 1 دینار بچا ہی لیتی، افطاری کا سامان آ جاتا۔ کہا تم یاد کروا دیتی تو ہم رکھ لیتے، تم نے یاد نہیں کروایا تو ہم نے بھی اللہ کے راستے میں تقسیم کر دیا۔
ان لوگوں نے اللہ اور اس کے رسول کو اختیار کر لیا تھا۔ اللہ رب العالمین ہمیں بھی یہ توفیق دے کہ ہم اپنے لیے اللہ اور اس کے رسول کو چن لیں۔ جو اللہ اور اس کے رسول کا بن جاتا ہے، یقین کیجئے دنیا میں عزتوں والا رزق ملتا ہے۔ اللہ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔